بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے براہ راست ہی ہوگی پائن فوج دے نال، اور ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ طور پہ دھمکی امیز قسم کا لہجہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے پی ٹی کی جانب سے۔ اس پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں دو باتیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ صابر شاکر صاحب جو کہ اے آر وائی کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، اور پروگرام کرتے ہیں 3 رپورٹرز کے نام سے شاید پروگرام ہے۔ خبر علی گالتے ہے کوئی نہیں ہوتی، وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا حق بھی ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ جو ان کو نا آف ایئر کر دیا گیا، اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ٹویٹر پہ چل رہی ہے۔ وسیم عباسی صاحب بڑے ایک سینئر اینکر ہیں، رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اس بات کی مذمت کی ہوئی ہے۔ تو لگتا ہے کہ پائنو آف ایئر ہو گئے نے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ان کے آف ایئر ہونے سے جہاں پر آزادی اظہار کے اوپر قدغن لگتی دکھائی دیتی ہے اس دور کے اندر بھی، مگر جو ان کی مذمت کر رہی ہے شیریں مزاری صاحبہ یا پی ٹی کے لوگ مذمت کر رہے ہیں، وہ پائن انہوں نے آزادی اظہار اس لیے کیوں نہیں سی یاد آ رہا ہے جس لیے حامد میر نو آف ایئر کیا گیا سی، طلعت حسین کو آف ایئر کیا گیا تھا، اس وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ جب عمران شفقت کو گرفتار کیا گیا تھا تب کیوں نہیں یاد آیا تھا آزادی اظہار؟ اور وہ رضی صاحب کو جب انہوں نے گرفتار کروایا تھا اس حکومت نے، تب کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ اور یہ جو فیک نیوز کا معاملہ ہے، یہ فیک نیوز کا معاملہ بہت زیادہ اٹھایا تھا فواد چودھری صاحب نے۔ تو فواد چودھری صاحب کو جو ہے اس معاملے کے اوپر بڑی ان کا تھا کہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، تو پائن اے آر وائی جڑا میں بالکل نہیں چاہتا کہ اس کی جو ہیں کسی قسم کی اس کی جو نشریات ہیں وہ کسی طرح سے بھی متاثر ہوں، لیکن فیک نیوز کے معاملے کو بہرحال دیکھنا تو چاہیے، مگر یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے اور اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کو اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن اب فواد چودھری اینڈ کمپنی جو ہے ظاہر عمران خان کے ساتھ ہیں، تو وہ ابھی تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ اب دیکھیں کب دوبارہ اٹھتا ہے۔ فی الحال تو انہوں نے فیک نیوز بھول گئی پائن، فی الحال تو ان کو صرف جو ہے نا ایک ہی چیز یاد آ رہی ہے، اور وہ یہ یاد آ رہی ہے کہ ہائے ہائے عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا، ہائے ہائے عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا۔ ماتم کنا ہے ساری کی ساری پی ٹی آئی اور ان کے چاہنے والے اس بات پر کہ عمران خان وزیر اعظم کیوں نہیں رہا، بس یہ ایک مسئلہ ہے۔ کسی طرح وہ وزیر اعظم بن جائے، باقی ستے خیر نے پھر جو مرضی ہوتا رہے، کسی کا منہ بند ہوئے، کسی نے جناب تسی مطلب چوک میں آپ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیں، آپ پی ٹی وی پہ حملہ کر دیں، آپ جو مرضی جس کو مرضی جو مرضی کہتے چلے جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلوچ طلبہ اغوا ہوتے جائے، کوئی مسئلہ نہیں شیریں مزاری صاحبہ کو، ان کی بیٹی کو مسئلہ ہے ویسے سے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں شیریں مزاری کا ذکر کر رہا ہوں تو میں اب اس خبر کی طرف آ ہی جاتا ہوں۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ ایک جو ہیں اپنا شیخ رشید مائی لو، ان کے بارے میں ذرا پہلے بات کر دوں گا، لیکن چلیں پہلے شیریں مزاری صاحبہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ احمد قریشی ایک صحافی ہیں، اینکر ہیں، کوئی سماجی کارکن ہیں، مطلب پی ٹی وی کے اوپر وہ ایکچولی کافی عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کے دور میں بھی وہ پروگرام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے دورہ کیا اسرائیل کا، اور ان کے دورے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی تصاویر لگائی اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور جو وفد پورا گیا ہوا تھا، پھر انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے جناب عمران خان اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہتے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا تھا، تو یہ ان کو بڑا مسئلہ بنا اس بات کے اوپر۔ اس طرح کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس پر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ بڑے غصے میں سامنے آئیں، اور شیریں مزاری صاحبہ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جناب یہ ساری جو ہے نا بکواس کر رہا ہے، اس طرح کے الفاظ، مطلب انہوں نے پہلے ترجمہ بعد میں کیا ہے، پہلے انگریزی ٹویٹ کیا تھا۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا، لیکن اس وقت بعض دن سیریس اس لیے نہیں تھی کہ اس وقت تک شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر آفیشیل، جو ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس کو ٹیگ ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ اب انہوں نے ٹیگ کیا باقاعدہ، اور پہلے انگریزی میں ٹویٹ کیا، اور جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس سے کچھ 4-5 گھنٹے پہلے انہوں نے اسی ٹویٹ کو اردو میں کر کے بھی کیا۔ پاکستان ڈیلی پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ خبر جو ہے باقاعدہ طور پہ آئی ہوئی ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو اس خبر کی تفصیلات وہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس پر مجھے حیرانی اور پریشانی
پریشانی یا مجھے تشویش اس بات پر ہوئی ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ سابق وفاقی وزیر ہیں، پی ٹی اے کی ایک اہم رہنما ہے. خواجہ آصف ان کے بارے میں جو بھی کہتے رہے ہیں وہ میں اس پر بات نہیں کرتا، ان کو وہ سیریس لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہ ان کی الگ بات ہے، لیکن جب معاملہ آئے گا فوج کے اوپر براہ راست دھمکی یا میز لہجے کا، اور اس پر باقاعدہ طور پر تشویش ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی ابھی تک لاڈلے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ محمود خان جو وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ فرما رہے تھے کل کہ جناب جو حالات یہاں پر ہو گئے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں افغانستان چلے جانا چاہیے، وہاں پہ بہتر رہیں گے. تو پوائنٹ ٹور جاؤ، تاڈے اتنے ویسے بھی کزن بردر جو طالبان ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے اور عمران خان نے وہاں پر جو چینج لے کے آنے کا آپ کریڈٹ لیتے رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، تو سر وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ زندگی گزاریں. مطلب آپ کی عادات بھی ان سے کوئی ڈفرینٹ تھوڑی ہیں. صرف داڑھی نہیں گی، صرف داڑھی دوڑی رکھنی پائے گی تانوں، تے باقی جڑی نمازاں نے وہ ٹائم سے رابطہ ڈگو پر آ لنگے. تو تسی جاؤ اتنے سر، بڑی اچھی بات ہے، دین کی جو ہے خدمت بھی کریں اور وہاں پر جا کے ان کے ساتھ زندگی گزاریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات محمود اچکزئی نے کی ہوتی، اختر مینگل نے کی ہوتی، بڑی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر ہے کہ پشتون بیلٹ میں رہتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کروں، انہوں نے کی ہوتی، یا سندھ کے کسی ایک سیاستدان نے یہ بات کی ہوتی کہ جناب ہم افغانستان چنگے ہیں اس دونوں، تو پھر آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا وہ اگلے 24 گھنٹے کٹ سکتے پاکستان دی آزاد فضا دے وچ؟ میرا نہیں خیال وہ نکال سکتے. محمود خان صاحب کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کے اوپر کسی نے کوئی تنقید نہیں کی. ان لوگوں، میں تنقید سے مراد ان لوگوں کی تنقید کر رہا ہوں یا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ میٹر کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا سر. اور اسی طرح جو شیریں مزاری صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح جو رویہ جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، ہمیں کھولنے پر مجبور مت کرو. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے وہ یہ بات کر رہی ہیں، ان کو ایڈریس کر کے باقاعدہ طور پہ یہ بات کر رہی ہیں. یہ بات اچھا، اب اسرائیل کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ تعلقات نہیں چاہتے ہوں گے عمران خان، چولو نہیں چاہتے ہوں گے. اسرائیل کے خلاف مظاہرے کنے کیتے پائیں ذرا؟ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا جی ہم نے ان کی جو دہشت گردی کی کھلی مذمت کی ہے، مظاہرے کنے کیتے جے پائیں؟ یہ ذرا بتا دے اسرائیل کے خلاف. یہ ابھی انہوں نے ایک صحافی کو وہاں پر جو ان کے مظالم تھے ان کو ایکسپوز کر رہی تھی، فلسطینیوں کے جو ان کی حالت زار ہے اس کو وہ دنیا کے سامنے لے کے آ رہی تھی. ان کو اسرائیل کی فوج نے مار دیا، اس کے اوپر دنیا بھر میں مظاہرے میں ہیں. تاڈے مظاہرے جڑے نے وہ چلی جا رہے ہیں کہ ہائے ہائے عمران خان لے کے آؤ. تو شیریں مزاری صاحبہ وہ کسی جگہ کے اوپر اس کے لیے بھی کوئی آواز اٹھائیے. یہ امریکی ایمبیسی کے باہر جا کے مظاہرہ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ امریکہ لے کے آیا نا چینج آپ کے بقول تو مظاہرہ امریکی ایمبیسی دے باہر کرو. کدی ملتان لگے جاندے ہو، کدی پنڈی لگے جاندے ہو، کدی پشور لگے جاندے ہو. بھائی نا اس وطن نو پھیرا کیوں نہیں پاتے؟ یہ جو ہے اپنا امریکی ایمبیسی ادھر جاؤ. یہ جو آپ کے واشنگٹن میں یوتھیا قوم ہے وہ ساری کی ساری پاکستان ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کرتی ہے. وہ پائن وائٹ ہاؤس دے باہر جاؤ، چینج تو وہ لے کے آئے ہیں. پاکستان ایمبیسی کا جو امبیسیڈر تھا انہیں تو مخبری کی تھی. آپ ہی کی بات ہے نا، لنڈن میں مظاہرے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کے بھارتی آ کے آپ کے مظاہروں سے خطاب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فنڈ بھی کریں گے. انڈیا کا جو ایک جرنلسٹ ہے وہ کہتا ہے ہم اربوں ڈالر لگا لیتے، ہم پاکستان کی فوج کے خلاف وہ باتیں نہیں کروا سکتے تھے پاکستان کے اندر جو یہ اپنا عمران خان کر رہا ہے اور وہ پبلکلی کروا رہا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں. حیرانی میں جو ایکچولی کہنا چاہتا ہوں اس بات پر ہے کہ جناب آپ کتنے گئے سارے جڑے؟ کیا واقعی عمران خان ابھی تک لاڑ لے؟ کیا وہ جو سیٹھی صاحب کی بات ہے، نجم سیٹھی صاحب کی بات کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کا پریشر لے گئے ہیں، کیا وہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہ نام لیں اس شخص کا جس نے ان سے کہا ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں؟ یہ باتیں جو ہیں یہ تو بہت ساری چیزیں چگلی کھا رہی ہے سر. میں سچی بات ہے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا وہ فیصلہ ظاہر ہے عمران اس نے کرنا ہے. شہباز شریف صاحب چونکہ وزیر اعظم وہ ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب بھی فیصلہ ہوگا وہ اس پہ میں اگلی بار بات کروں گا. امکان ویسے مجھے یہی لگتا ہے کیونکہ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ جو میری ابھی بھی بات ہوئی ہے اس ولاگ سے پہلے، تو انہوں نے کہا یہ ساڈا تو فیصلہ اٹل ہے جب تک کہ تمام ادارے، اور وہ اداروں میں عدلیہ کو بھی شامل کر رہے ہیں اور فوج کو بھی شامل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب تک یہ دونوں ادارے اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں مائنس عمران خان
وہ ساری کی ساری ہمیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرواتی کہ جناب آپ کو اگست 2023 تک کوئی نہیں چھڑے گا، آپ سخت سٹیپس بھی لیں اور اس کے بعد آپ پاکستان کے معیشت کو ٹھیک بھی کریں. باقی عمران جانے تو ساڈا کام جانے، جس طرح اسی تہن چپ کرا دینے سا اس طرح بھی چپ کرا لیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ وہ بات کہہ رہے ہیں. اگرچہ آصف زرداری صاحب نے انہیں کہا ہے، اور قائرہ صاحب کو میں سن رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم صرف پاور شیئرنگ میں حصے دار نہیں ہیں، ہم جو نقصان ہوگا، جو عوامی سطح کے اوپر ہمیں بھی نقصان ہوگا، مہنگائی ہوگی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہی کہے گا پاؤ جی ہے کی کیتا جی تھی تھے عمران تو بہت ہی مہنگائی کرتی پڑ گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو کیا نقصان ہوگا. نون لیگ والوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوگا، سندھ میں جو ہے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے میری، لیکن بہرحال یہ نون لیگ والوں کا خیال ہے. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اب یہ چیزیں ہیں، لہٰذا حالات جو ہیں وہ ہیں تو خراب ہی. مخبری بھی سب تو پہلے میں ہی کی تھی جب وہ جا رہے تھے ادھر لندن یاترا کے اوپر شہباز شریف صاحب، تو اس وقت میں نے ہی آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ نون لیگ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور وہ ڈرے پڑے ہیں. لیکن باہر ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ اپنی اسٹریٹجی بنانے میں پولیٹیکل جو ان کا لایا عمل ہے اس پہ وہ مکمل طور پہ آزاد ہے. مگر میں یہ جو بات کر رہا تھا کہ یار یہ جو ہیں اپنا شیریں مزاری صاحبہ، ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی ان کو سوال جواب کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے پہلے انگریزی کی تھی، ادا بوتا رسپانس نہیں آیا، مڑ کے اردو اس سے ٹویٹ اردو کر کے ترجمہ کر کے لاتا. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک ایسی شخصیت کو پبلکلی اس کے ساتھ اس کو دھمکی امیز لہجے میں بات کر رہی ہیں جو پاک فوج کا ترجمان ہے سر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ پبلکلی سوال اٹھا رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان باتوں کی طرح مت لاؤ جس پر ہم 1 سال سے خاموش ہیں اور ہم اس باتوں پر نہیں آنا چاہتے، ہم وہ چیزیں اوپر نہیں کرنا چاہتے. اب یہ باتیں جو ہیں مطلب سیدھا عجیب و غریب، مطلب میں وہ کہنا نہیں چاہتا، اصل میں عجیب و غریب کا لفظ اس لیے بولا کہ میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا کہ یہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تھے جو کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کر لیں. عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہے جو چل رہی ہے. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی والا سین ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور ایسے میں شہر رشید صاحب آ گئے ہیں. وہ شہر رشید صاحب جڑے ہیں وہ کہتے ہیں یہ 48 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. بات اس حد تک مجھے ٹھیک لگتی جو میں نے نون لیگ کی آپ کو بات بتائی. نون لیگ بھی چاہتی یہی ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جائے، ان کا یہ خیال ہے، بلکہ یقین ہے ان کا کہ ہم عمران خان کو ہرا لیں گے. میں ایسا نہیں سمجھتا، میرا خیال اس سے مختلف ہے. لیکن بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں. شہر رشید صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری بڑا چلاک ہے، بڑا سیاح ہے، انہیں نون لیگ نو پھساتا پھڑ کے اور انہیں بدلہ لے لیا، اور جس طریقے سے انہوں نے نون لیگ کو سامنے لے کے آگے ہیں اور سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں. اچھا اس پہ جو نون لیگ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اسی تہاڈا وزیر خزانہ بھی تہاڈا سی تے وزیر اعظم بھی تسی اسی تہاڈا وزیر اعظم بنوایا، تو آپ اگر نہیں ڈلیور کر سکے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ تو سارا ملبہ ڈال لیں گے نون لیگ کے اوپر. اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ پہ زیادہ ملبہ آئے گا. لیکن کیا عمران خان جو مطالبہ کر رہا ہے، دیکھیے پہلے نون لیگ مطالبہ کرتی رہی ہے انتخابات کروانے کا، 2018 سے یہ مطالبہ وہ کر رہی ہے. لیکن جب آپ چینج لے کر آگے تو اس کے بعد تو مطالبہ کون کر رہا ہے؟ اس کے بعد تو عمران خان مطالبہ کر رہا ہے. تو اب عمران خان اس چکر میں اپنی طرفوں اپنے الون ایک بڑی موو چلا لی ہے. وہ ایویں مطلب پتہ نہیں کون سی قوم ہے جو اس کے کہنے پہ جاگی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. خالی کرسیوں کے ساتھ خطاب کرنے والا آدمی ہے. کل بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو سوابی میں جلسہ تھا اس کی فوٹیج جو ہے وہ میں نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ان کے اپنے ڈرون کی بھی دیکھ لی تھی. وہ فیڈ آ رہی ہوتی تھی نا، وہ میں نے فیڈ دیکھ لی تھی. ایک ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہ جو بیورو چیف تھے جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے انہیں کہا یار تسی اے والی فوٹیج کیوں نہیں چلا رہے؟ آپ کی اسکرین کے اوپر اور فوٹیج آ رہی ہے، اصل فوٹیج جو ہے وہ دکھائیں. ویلا پہ ساری گراؤنڈ تو اگے کو 2-4-5 ہزار بندہ سارا، تو آپ ان کی فوٹیج چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا، اگر ہم یہ فوٹیج ایئر کریں گے تو ساری ڈی ایس این جی سالم حالت تو باہر نہیں آئے گی. یہ ہے ان کا ذاتی اظہار، ٹھیک ہے. اور ڈی ایس این جی ظاہر ہے کو 70-80 لاکھ روپے دی نہیں ہوندی، وہ 1-1.5 کروڑ روپے دی ہو جاتی ہوں جتنی اس کے اندر آلات لگے ہوتے ہیں. تو کوئی مالک جو ہے ٹی وی کا وہ نہیں چاہتا کہ وہ 1-1.5 کروڑ روپیہ ضائع ہو جائے. تو یہ ان لوگوں سے خطاب کر رہے، وہ کہتے ہیں قوم جاگے 20 لاکھ بندہ آئے گا، بڑکا ماری جا رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے درشنی پلوانا والی گلاں کری جا رہے ہیں. اور نون لیگ جو ہے وہ کہتی کہ جناب اگر ہم نے مہنگائی کی جو کہ ہونی ہے، میں آپ سے
عرض کروں لکھ کے جیب میں ڈال لیں، اپنے دماغوں کو تیار کر لیں، جو مرضی کر لیں، الیکشن کروائیں، الیکشن نہ کروائیں، آپ مطلب ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کریں، دونوں صورتوں میں مہنگائی ہونی ہی ہونی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں ہے، لیکن یہ حکومت پھر بھی ڈری ہوئی ہے کہ انہیں پولیٹیکل بیک لیش آئے گا، اور ظاہر ہے عام آدمی جس کی جیب سے پیسہ جائے گا اور اس کی روٹی جو ہے تنگ ہوئے گی، تو وہ پائیں جڑا حکمران ہوئے گا انہیں چولیاں اڈ کے بددعاؤں دے گا نا، اور یہ بات درست ہے اس حد تک، لیکن یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار بہرحال عمران خان۔ اب یہ ساری صورتحال کو اگر آپ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اس کو آپ دیکھیں تو اس میں شیخ رشید کی یہ بات کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، مجھے بھی لگتا ہے کہ 48 گھنٹے واقعی اہم ہیں، لیکن پاکستان 75 سال سے 74 سال سے جب سے ہم مطلب اس ملک میں یہ ملک بنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب سے ہمیں ہوش سنبھالا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جب والد صاحب یا محلے کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو یہی گلاں سننے سونا گلوں، وہ جو بزرگ بیٹھ کے شام کو چائے کا کپ پیتے ہیں نا تھڑوں کے اوپر، وہ بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ حالات بڑے خراب نے پائے، چھوٹے جو ہونے سی مجھے یاد ہے 8-10 سال دے ہو گے اس تو سنتے آ رہے ہیں، تو ہوں پائے نے اپنے بال جوان ہو گئے نے، تو حالات نہیں ٹھیک ہوئے بہو جی پاکستان کے، تو پتہ نہیں اب کب جا کے ہماری قسمت سنورے گی، یا کب کوئی ایسا حکمران آئے گا جہاں کہے گا گھبراؤ نا بہو جی میں آ گیا، میں ٹھیک کراں گا۔ ایک ہی آیا تھا میرے خیال بھٹو، جس نے ساری قوم کو حوصلہ بھی دیا تھا، معیشت بھی ٹھیک کی تھی، ملک کو بھی سنبھالا تھا، فوج کو بھی رہائی دلائی تھی بھارتیوں سے، 90,000 تھن پائیں 90,000 فوجی قید تھے، ان کو واپس لے کے آئے تھے، اور وہ سارا کچھ کیا تھا اس نے، ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی وہ پھر پھیل آتا بہو جی، اور اس تو بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی، یہ والے حالات ہیں۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے اہم ہیں، 48 گھنٹے واقعی اہم ہیں، اور اب پتہ نہیں کہ ان 48 گھنٹوں کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ نئے الیکشن کا ہوگا یا پھر یہ ہے کہ سخت معاشی فیصلے لینے کا ہوگا۔ اب یہ ایک بہت ہی نازک مرحلے ہیں جو قوموں کے اوپر آتے ہیں، اور یہ عمران خان کی جہالتوں کی وجہ سے ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، وہ جہالتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہوں پائیں تسی تو وائز لوگ ہو نا سر، آپ تو وزڈم والے لوگ ہیں، آپ کو تو پولیٹیکل وزڈم آپ میں بہت زیادہ کٹ کے بھری پائے شہباز شریف صاحب، تو اب آپ اس وزڈم کا استعمال کریں اور ملک کو قوم کو مہنگائی سے بھی کسی حد تک بچائیں، ٹھیک ہے، اور اس سسٹم کو چلائیں بھی۔ اگر انتخابات کی طرف نون لیگ گئی تو میرا یہ خیال ہے ویسے کہ عمران خان کا پبلک میں پرسیپشن یہ جائے گا کہ پائن وڈے پائن انہاں رل گئے نے، یہ دوبارہ ایک نکو گئے نے، تے نون لیگ پھاڑی قرار پا گئی ہے، تے جو پنجاب کی روایت ہے سارے نس کے چودھری دے بوئے تے سلامہ مارنی شروع کر دینی ہے، اور نون لیگ جو ہے نا وہ 2018 جیسے نتائج لے کے بیٹھ جائے گی، میرا یہ خیال ہے۔ پتہ نہیں اب الیکشن ہوگا تو اس پہ کیا رزلٹ آئے گا، میں اپنا اندازہ ہی لگا رہا ہوں، آپ کا جو بھی خیال ہوگا ان سارے معاملات کے اوپر لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے ہی، ملتے اگلے ولاگ۔